الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ایک بھائی نے ایک پوسٹ بھیجا تھا اور پوچھا تھا کہ اس کی حقیقت کو بتائیں۔ پوسٹ تو لمبا ہے اور ہیڈنگ میں ہے وحدت الوجود۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ صوفیہ کے یہاں جو کچھ بھی اس کا معنی ہے وہ مجھے پتہ ہے، میں اس سے بری ہوں۔ میں اس عقیدے کو صحیح نہیں سمجھتا کہ ہر چیز میں اللہ ہے۔ اس کے بعد بندہ لکھتا ہے مگر چند باتیں ہیں جسے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا کہ یہ اللہ کا امر ہے اور بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنا چاہا، روح اس میں پھونکنا چاہا تو فرشتوں سے کہا کہ جب میں روح پھونک دوں تو تم لوگ سجدے میں گر جانا، تو سوائے ابلیس کے سارے سجدے میں گر گئے۔ اس کے بعد یہ بندہ لکھتا ہے یہاں کہ ہر انسان میں وہ روح کا حصہ ہے، وہ روح کا حصہ موجود ہے، بھلے ہی کوئی بھی ہو، چاہے کافر ہو یا مومن ہو۔ یعنی یہ وہی روح ہے جو آدم علیہ السلام میں اللہ نے پھونکا اور اس کے بعد سے وہ روح منتقل ہو رہی ہے۔ کیونکہ جو سب سے پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، پوسٹ لمبا ہے، کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، جو پوائنٹ کی بات ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں تمام مخلوق کے وجود میں اللہ کی روح ہے۔ پھر سے، اس بات میں کوئی شک نہیں تمام مخلوق کے وجود میں اللہ کی روح ہے۔ اس کے بعد اس بندہ نے ایک مثال بھی دی ہے کہ اس کی مثال موبائل سے دی ہے کہ ہم موبائل میں ایک میسیج لکھتے ہیں تو وہ میسیج ہم ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بھیج دیتے ہیں، لیکن وہ میسیج ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ بس روح کی یہی مثال ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی روح سے آدم میں پھونکا اور وہ روح منتقل ہو رہی ہے۔ یعنی یہ اللہ ہی کی روح ہے، ہر انسان میں، چاہے وہ کافر ہو یا چاہے مومن ہو، سب میں یہ اللہ کی روح ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسماء اور صفات کے باب میں اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ ہے اثبات ما اثبت اللہ لنفسہ او اثبت لہ رسولہ، کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ اپنے لیے ثابت کیا ہے یا اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے وہ ثابت کیا جائے، جس کا نفی ہوا ہے اس کا نفی کیا جائے۔ یہ بنیادی بات ہے اسماء اور صفات کے باب میں۔ اگر کوئی آدمی اسماء اور صفات کے باب میں اپنی طرف سے کوئی بات لاتا ہے یا کوئی ایسی چیز بیان کرتا ہے اللہ کے لیے جو ثابت نہیں ہے تو ایسا شخص گمراہ ہے، ایسا شخص راہ حق سے بھٹکا ہوا ہے۔ دوسری بات، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہارے پاس علم نہ ہو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کہ ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کے بارے میں تمہارے پاس جانکاری نہیں، معلومات نہیں ہے، کیونکہ کان، آنکھ اور دل سب سے پوچھا جائے گا۔ اور تیسری بات اس کے حوالے سے یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو الفاظ آئے ہیں یا حدیث میں، ہمیں سلف کے منہج پر سمجھنا ہے۔ سلف نے اس کی تشریح اور توضیح کیا کی ہے، اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اپنی منمانی یا اپنی طرف سے کوئی کہے کہ نہیں ہم اس کا مراد یہ نکالتے ہیں اور اس کا مفہوم یہ لیتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ ہمیں سلف کے منہج اور اسی کے حساب سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، ان لوگوں نے کیا اس سے مراد لیا ہے اور اس کا معنی اور مفہوم کیا بیان کیا ہے، اس کے حساب سے ہمیں لینا ہے۔ اور چوتھی چیز اس کے بارے میں کہ دیکھیے قرآن کریم کے اندر محکم آیات بھی ہے اور متشابہ آیات بھی ہیں۔ محکم آیات کہ جس کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو، ہر آدمی سمجھ لے، جیسے کہ اوامر اور نواہی کا ذکر ہے۔ اور متشابہ آیات سے مراد وہ آیات کہ جس کا معنی یہ بھی لیا جا سکتا، یہ بھی کیا جا سکتا، وہ بھی ہو سکتا، لیکن عام طور سے ہر آدمی متشابہ آیت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آل عمران کی آیت نمبر 7 میں کیا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ یہاں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے تجھ پر کتاب اتاری ہے جس میں واضح آیات ہیں، ہن ام الکتاب۔ یہاں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ واضح آیات یہ اصل کتاب ہے،
وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور بعض آیتیں اس میں تشابہ والی ہیں، متشابہ آیت ہے۔ اس کے بعد فرما رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، جو متشابہ آیت ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں، تاکہ کیا کرے وہ؟ فتنہ کو بڑھاوا دے، فتنہ پھیلائے۔ تو جو متشابہ آیات والی ہے، متشابہ آیت سے مراد یعنی خاص کر کے جو غیبی امور کے بارے میں، اللہ کی ذات ہے یا فرشتے کی جو ذات ہے یا فرشتوں کی صفتوں کے بارے میں، جہاں جو بتایا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن جہاں معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں جانا ہے۔ جنت اور جہنم کے بارے میں یہ سب غیبی چیز ہے، اب کوئی آدمی اس کی تعویل یہ کرے وہ کرے تو پھر یہ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے متشابہ آیت سے مراد وہ آیات ہے جس کے ایک معنی یہ بھی لیے جا سکتے، یہ بھی لیے جا سکتے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا، اللہ نے کہا، اور اسی طرح سے روح من کہا، تو عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ الہ مان لیا، یعنی روح من، اللہ ہی سے ہے، یہ اللہ سے ہے، یعنی یہ جو عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ سے ہے۔ اور یہی کچھ لوگ ہیں جو بیان کرتے ہیں۔ ابھی یہ بندہ اوپر میں صوفیوں کے عقیدہ کے بارے میں لکھا تھا کہ ہم صوفی کے اس عقیدہ سے راضی نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز میں ہے، لیکن یہ بندہ کیا کر رہا ہے کہ روح یہ اللہ کی ہے، اور اللہ کی روح ہر انسان میں، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلم ہو، ہر ایک میں یہ اللہ کی روح ہے۔ یہ کہاں سے لایا میرے بھائی آپ نے؟ یہ کہاں سے لایا؟ یہ اپنی منمانی کہاں سے آپ نے کی ہے؟ تو یہ وہی متشابہ آیت ہے جس کے پیچھے پڑھ کر کے فتنہ پھیلاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ یہ سب جو متشابہ آیات ہے اس کی تعویل اللہ جانتے ہیں یا وہ لوگ جس کو علم میں مہارت حاصل ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو علم کی گہرائی تک پہنچے ہوئے، جس کے پاس علم ہے، وہی لوگ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ پاتے، ہر آدمی نہیں سمجھ پاتے۔ تو جہاں تک مسئلہ ہے روح کا، یعنی روح کے بارے میں کہ روح کیا واقعی میں انسان کے اندر جو روح ہے یہ اللہ کی روح کا حصہ ہے، اللہ کی روح کا جز ہے یہ؟ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ بالکل وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، چاہے آپ کل کا عقیدہ رکھے یا چاہے جز کا عقیدہ رکھے۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، ہر جگہ ہے، یہ بھی عقیدہ فاسد ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض حصہ فلاں چیز میں ہے، تو یہ بھی عقیدہ باطل ہے، بالکل باطل عقیدہ، یہ فاسد، یہ کفری عقیدہ ہے، یہ نصرانی کا عقیدہ ہے۔ نصرانی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کی روح ہے۔ تو یہ جو لوگ عقیدہ رکھے یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے، چاہے آپ کل کا عقیدہ رکھے یا جز کا عقیدہ رکھے۔ میرے بھائی کان چاہے آپ ادھر سے پکڑے یا چاہے ادھر سے پکڑے، بات وہی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر نہیں آیا ہے کہ روح یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، کہیں نہیں، بلکہ روح کے بارے میں علماء نے یہ واضح کیا ہے کہ روح یہ اللہ رب العالمین کی صفت نہیں بلکہ یہ مخلوق ہے جسے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ اب رہ گئی بات کہ اللہ رب العالمین نے روح کا جو ذکر کیا ہے قرآن کریم کے اندر سورہ اسراء میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّكِ، کہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ بتلا دیجئے کہ روح یہ اللہ کا حکم ہے، یہاں مسئلہ ختم ہے، اب اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روح کیسی ہے، ایسی ہے ویسی ہے، اس کی شکل ایسی ہے، یہ کیسے گھومتی ہے، اس کے پیچھے نہیں جانا ہے۔ روح یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ، یہاں مسئلہ حل تھا۔ بہت سارے لوگ جاتے کہ روح ایسی ہے ویسی ہے، اور ابن قیم کی کتاب ہے یہ الروح، دیکھیے اس میں آپ دیکھیے آپ کو ایک پہ ایک مسئلہ ملے گا اس میں روح کے سلسلے میں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ صاد میں یا سورہ ہجر میں یا دیگر اور سورتوں میں روحی جو کہا ہے، جیسا کہ سورہ ہجر اور سورہ صاد میں ایسا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں اس میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم لوگ سجدے میں گر جانا۔ یہاں مراد یہ نہیں کہ روح اللہ کی صفت ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے روحی کہا ہے، اپنی طرف اضافت اس ناحیے سے کیا ہے شرف اور تکریم کے طور پر کہ اس کا جو خالق ہے اللہ ہے، اللہ رب العالمین ہی پیدا کرنے والا ہے،
یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے اور اللہ رب العالمین نے اس روح کو دوسرے میں منتقل کر دیا ہے۔ یہ عقیدہ فاسد عقیدہ ہے اور یہ غلط عقیدہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، سورہ مریم کے اندر فارسلنا الیہا روحنا، یہاں روح کہ ہم نے اپنی روح کو بھیجا، کون ہے یہاں؟ جبریل علیہ السلام ہے۔ روح سے مراد یہاں جبریل علیہ السلام ہے۔ یہاں کیا اللہ رب العالمین کی روح ہے؟ نہیں، یہاں اللہ رب العالمین نے تکریم اور کہ اس کا خالق اللہ رب العالمین ہے، شرف کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی نسبت اپنی طرف کیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں قرآن کریم کے اندر، آپ دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وطہر بیتی للطائفین، کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کرو۔ تو کیا اللہ رب العالمین اس گھر میں جا کے رہتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا گھر ہے جسے بیت اللہ کہا، تو اللہ اس گھر میں رہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ناقۃ اللہ کا، اللہ کی اونٹنی، تو کیا یہ اللہ کے جز سے ہے؟ اللہ کی صفت سے ہے یہ؟ نہیں، اس کی تشریف اور تکریم کی اضافت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کیا ہے کہ اس سب کا خالق، اس سب کا پیدا کرنے والا، اس سب کا مالک اللہ رب العالمین نے اس ناحیے سے کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، لیکن وہاں مراد یہ نہیں کہ اللہ کی صفت ہے۔ اور اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اضافت کے سلسلے میں جو بات کہی ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ کی طرف اضافت کی دو قسمیں ہیں، یعنی دو طرح کی اضافت۔ ایک تو یہ ہے کہ ذاتی طور پر وہ چیز قائم ہو، بعین ہی قائم ہو، لیکن اللہ رب العالمین اپنی طرف شرف اور تکریم کی وجہ سے اضافت کیا ہے کہ اس سب کا خالق اللہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کہا، یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے عبداللہ کہا۔ یہ چیز الگ ہے، یہ سب الگ ہے۔ بیت اللہ کوئی آدمی کہے کہ نہیں، کیا اللہ رب العالمین کے اندر سے ہے یہ بیت اللہ؟ نہیں، شرف اور عظمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف اس کی اضافت ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے، دوسری جو بات ہے اضافت کی جو اللہ کی طرف ہے، وہ یہ ہے کہ ایسی صفات جو قائم بالنفس نہ ہو، خود بخود قائم نہ ہو، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی موصوف ہو ساتھ میں۔ تو اب موصوف اور صفت دونوں کو یہاں ہونا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا علم ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، تو یہ اس کے لیے موصوف کا ہونا۔ آپ کوئی آدمی کہے کہ نہیں یہ اللہ رب العالمین سے الگ ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، تو پھر یہ غلط ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت نہیں ہے، بلکہ روح یہ ایک مخلوق ہے۔ اور اس کے بارے میں جو ذکر کیا ہے حافظ ابن کثیر نے، میں آپ کو دکھاتا ہوں تفسیر ابن کثیر کے اندر، اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے جو بات کہی ہے کہ حدیث اور قرآن میں جو روح کا جو ذکر آیا ہے اس سے مراد کیا ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے، جلد 1 ہے، اور یہ دارالفکر بیروت سے یہ چھپی ہوئی کتاب ہے۔ آیت سورہ نساء کی 171 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہ الی مریم وروح منہ۔ اس آیت کے تحت حافظ ابن کثیر نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جو آیت ہے قرآن کریم کے اندر روح یا حدیث کے اندر اس طرح کی جو بات کہی گئی ہے، صفحہ نمبر 591 میں ہے۔ یہ اس پہ بتا رہا ہے وقولہ فی الآیہ والحدیث وروح منہ کا قول ہی، کہ جہاں کہیں بھی حدیث میں اور قرآن میں روح کہا گیا ہے، اسی طرح سے قرآن کریم کی جو آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا ہے دوسری آیت کے اندر وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ اللہ رب العالمین وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی جو کچھ بھی ہے سب کچھ اپنی طرف سے تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے۔ من کا لفظ آیا ہے تو یہاں من سے مراد من تبعیضیہ نہیں ہے کہ یعنی یہ اللہ کے حصہ میں سے ہے، اللہ میں سے بعض حصہ ہے، بلکہ یہاں کریں کہ یہاں مراد اضافت کے طور پر ہوا ہے، اس کی عظمت اور شرف کی بنیاد پر اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور یہاں بیان کرتے ہیں جیسا کہ نصارہ مراد لیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جس پر اللہ کی لعنت ہو، کہ یہاں مراد لیتے ہیں کہ عیسیٰ یہ اللہ کے
حصہ میں سے ہے یا اللہ میں سے ہے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اس طرح سے دوسری اور آیات ہے، تو یہاں جو بتایا گیا ہے اس میں یہی ہے۔ تو ہمیں سلف سے لینا ہے، سلف نے کیا کہا ہے، کیا مراد لیا ہے، نہیں لیا ہے۔ اسی طرح سے اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح میں جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 415 اور 416 میں ذکر کیا ہے، فلیس فی مجرد الاضافہ ما یستلزم ان یکون المضاف الی اللہ صفت اللہ، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کسی چیز کی اضافت اپنی طرف کر رہا ہے تو یہ اللہ کی صفت ہو، یہ ضروری نہیں ہے، اس کے یہ ضروری نہیں ہے یا یہ لازم نہیں آتا کہ یہ اللہ رب العالمین کی صفت میں سے ہے، بلکہ بسا اوقات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی اضافت اپنی طرف کرتا ہے، لیکن وہ چیز قائم بالذات ہے، خود ہے، قائم بالذات ہے، جیسا کہ ناقۃ اللہ یا روح اللہ، اللہ کی روح سے جو بتایا گیا ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں، یا اسی طرح سے بیتی یا بیت اللہ، یہ جو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے کیا ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہو، اور یہ ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ تو بسا اوقات ایسے ہوتا ہے، اور یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے، اس میں انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد جیسے کہ ناقۃ اللہ ہے، اور اسی طرح سے عبداللہ ہے، اس طرح کی جو باتیں ہیں۔ اور اس کے حوالے سے ابن قیم نے اپنی کتاب کے اندر الروح میں ذکر کیا ہے، ابن قیم کی یہ کتاب ہے الروح، اس میں اگر آپ روح کے بارے میں دیکھنا چاہیں تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا اس کے بارے میں۔ اس میں مسئلہ نمبر 17 میں ابن قیم میں ذکر کرتے ہیں، فہاد ہی، یہ صفحہ نمبر 448 ہے، طبع دار ابن کثیر ہے بیروت سے، اور یہاں کرے فہاد ہی مسئلۃ ضل فیہا عالم وضل فیہا طوائف من بنی آدم وہد اللہ اتباع رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ روح یہ محدثہ ہے، یعنی اس میں ہے کہ یہ پرانی ہے یا کیا ہے یا مخلوق ہے، اس کے بارے میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ راہ حق سے بھٹک گئے ہیں، اللہ کہ اللہ رب العالمین نے محمد کے اتباع کرنے والوں میں سے جس کو بھی اللہ رب العالمین نے ہدایت دیے وہی ہدایت پر ہے۔ اور یہاں بیان کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہاں یہ جو روح ہے، روح کے بارے میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ مخلوق ہے، اور مخلوق کے بارے میں انہوں نے صفحہ نمبر 351 پر ذکر کیا ہے۔ اور محمد بن نصر المروزی کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ کہا، ولا خلاف بین المسلمین ان الارواح التی فی آدم و بنیہ و عیسیٰ ومن سواہ من بنی آدم، یعنی جو کوئی بھی آدم علیہ السلام کے سوا ہے یا جو کوئی ان کے علاوہ ہے، آدم ہو یا آدم کی اولاد ہو، کلھا مخلوقۃ للہ، ہر ایک کی روح یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، جیسا کہ انہوں نے مثال بھی دیا، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے حوالے سے اسی صفحہ میں انہوں نے روح العالمی مخلوق، کہ آدمی کی جو یہ ارواح ہے نا، یہ سب مخلوق ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا جز ماننا یہ بالکل غلط ہے۔ اور اس میں ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی تھی کہ مثال دی تھی انہوں نے کہ اللہ کی روح کی مثال وہی ہے کہ جیسے ہم موبائل سے کسی کو میسیج دیتے ہیں تو ایک میسیج ہزاروں کو پہنچ جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس بھی وہ میسیج موجود ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی گزارش ہے کہ اس طرح کی مثال آپ اللہ کے لیے بیان نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا ہے اور یہ ذکر کیا ہے، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کیا کرو۔ یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے لیے آپ یہ مثالیں دے کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کرے اور لوگوں کو چکما دے کہ واقعی حقیقت میں یہی ہے کہ یہ جو سمجھا رہا ہے یہ بات صحیح ہے، جو اللہ کے بارے میں آیا ہے اسی کے حساب سے ہمیں ماننا ہے، حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی روح کی بات جو کہی گئی ہے وہ شرف اور تکریم کی بنیاد پر اللہ کی طرف
اس کی اضافت ہے، نہ کہ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، بلکہ روح مستقل ایک مخلوق ہے جسے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور ہر ایک کی روح الگ الگ کے حساب سے، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو روح اس کا پیچھا کرتی، ان الروح اذا قبض تبعہ البصر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ تو ہر ایک کی روح یہ مخلوق ہے، یہ اللہ رب العالمین کا جز نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ یہ اللہ رب العالمین کی روح کا حصہ ہے، یہ خرافات اور یہ غلط عقیدہ ہے، یہ نصرانیوں والا عقیدہ ہے، اور یہ الہادیوں والا، ملحدوں والا عقیدہ ہے، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔